السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ آج اپنے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ پورٹ قاسم سائڈ ایریا، اس سے تھوڑا سا پہلے ایک فیکٹری کے اندر، ایک مل کے اندر آگ لگنے کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کے لیے بہت ہی افسوسناک واقعہ وہاں پر ہوا۔ اور وہاں پر جو شہید ہوئے دو مزدور، دل کو انتہائی گہرائی سے چوٹ لگی ہے کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا، ایسے معاملات کیوں ہوئے، اور ایسے معاملات ہونے کی وجوہات کچھ دن چلنے کے بعد پھر چپ اور بند کیوں کر دی جاتی ہے، اور آگے چل کر اس کے اوپر پراپر اس چیز کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا۔ یہ دو افراد جو اس حادثے کے اندر شہید ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یہ دو افراد فوت نہیں ہوئے، بلکہ دو خاندان جو ہے نا اس سے، اس نقصان اور اس صدمے سے دو چار ہوئے۔ ہم عموماً طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب کسی حادثے کے اندر فوت یا شہید ہو جاتا ہے، جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور وہ ایسا آدمی جو کسی مل کے اندر، فیکٹری کے اندر، کسی جگہ کے اوپر، کسی دفتر کے اندر جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اکیلا ایک آدمی پوری فیملی کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کا فوت ہو جانا ہم اس گہرائی تک نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہماری سوچ جا سکتی ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے پیچھے فیملی کو، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ تمام لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا کچھ بھی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میری دوبارہ یہی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ یہ حادثہ جو ہوا اس کے اندر ایسے معاملات کے اندر ڈیل کرنے کے لیے جب اویئرنیس کا پروگرام نہیں پھیلایا جائے گا، اویئرنیس کے پروگرام کو نہیں چالو کیا جائے گا، لوگوں کو اویئر نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، حادثے کے اندر جب کوئی معاملات وغیرہ کچھ ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسی جو پگھلی ہوئی، اور پگھلی ہوئی کیا؟ لوہے دھات، ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اتنی خطرناک چیز، اور وہ جب کسی کے اوپر گر جاتی ہے تو نہ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، نہ اس کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں کہ کیا اس باڈی کی کنڈیشن ہوگی اور کیا ان لوگوں کی کنڈیشن ہوگی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے اندر کبھی بھی کوئی فیکٹری، کوئی مل اکیلی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نہ وہاں پر کوئی ادارہ اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، وہاں پر ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا آیا ہمیں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر کے لیے محنت کر کے پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے لیے آئے ہیں؟ تو ہم ایسے اقدامات جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ خطرناک ہیں، ہم ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ ایسے اقدامات جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان اقدامات سے میری زندگی بھی جا سکتی ہے یا کسی ساتھ میرے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو ایک دوسرے کو ہم اویئرنیس کیوں نہیں دیتے؟
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو علم نہ ہو۔ اتنے عرصے سے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو حادثہ ہوا، یہاں جو کام ہو رہا ہے، یہاں کیا حادثہ ہو سکتا ہے، اس حادثے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ پیسے کمانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے آپ لوگوں سے التماس ہے، خدا را پہلے اپنے بارے میں سوچیں۔ کمانا بالکل محنت کرنا ہے، آپ محنت کرنا ہے اور کما کے اپنے گھر والوں کے لیے بھیجنا ہے، آپ وہ کریں، لیکن خدا کے لیے پہلے اپنے لیے سوچیں۔ جتنی دیر آپ سیف رہیں گے اتنی دیر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما کر بھیج سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ سیف رہیں گے آپ کے گھر والوں کو اتنی دیر تک سہولیت میسر ہو سکتی ہیں۔ جتنی دیر آپ سیف رہیں گے اتنی دیر تک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود سیف نہیں رہیں گے تو باقیوں کو کیا سیف رکھیں گے اور کیا آپ کما کر گھر بھیجیں گے؟ میرا ایک چھوٹی سی بات ہے، ذرا اس کے اوپر آپ توجہ فرمائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ حادثہ ہو جانا اس فرد واحد کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں ہو میرے بھائی، اس کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے، یہ نقصان اس اکیلے بندے کو نہیں پہنچا ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں ذرا، اور پھر آپ کے ذہن کے اندر بنے گا کہ یہ نقصان کہاں تک اور کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جب ایک انسان کو نقصان پہنچتا ہے، یہ تو اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے ورثان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر یہ تو بہت بڑا نقصان ثانیہ ہو گیا ہے، اگر کسی انسان کو چوٹ لگ جائے، حادثے میں فوت ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہے، صرف چوٹ لگ جائے، اس چوٹ لگ جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے آپ اس کو بھی اگر سامنے رکھ لیں تو اس چیز کو سمجھ جانے کے بعد کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے حادثات نہیں پیش آئیں گے کہ وہ کوئی چوٹ سے، کسی درد سے دوچار ہو جائے۔ یہ نقصان صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہوتا، اصل میں اس کا پہلو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پہلو کے اندر کون کون اور کس کس مصیبت سے گزرتے ہیں۔ ایسے حادثات جو ہوتے ہیں ان حادثات کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں صرف آپ کے دماغ کے اندر صرف ایک چوٹ اگر لگ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف اور کس کس کو جھیلنی پڑتی ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جو پہلا پہلو ہے، اگر چوٹ کسی کو لگتی ہے اور وہ کمانے والا انسان ہے اور پیچھے اس کے فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس فرد واحد کو جب چوٹ لگتی ہے تو اور گھر کو وہ شام کو پہنچتا ہے تو اس کے گھر والے یہ بھول جاتے ہیں کیا آیا یہ دہاڑی لگا کر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اس کے گھر والے اس چیز کو بالکل ہی سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ کچھ پیسے بھی لایا ہے، نہیں۔ تمام گھر والوں کے اندر جتنی بھی آسانی اور آرائش موجود ہوتی ہے وہ صفر ہو جاتی ہے، اور اس تکلیف اور جو چوٹ اس کو پہنچی ہوتی ہے اتنی چوٹ کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا جتنا اس کی فیملی اس میں سے گزرتی ہے۔ گھر والے جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ اپنی ایک علیحدہ سی سوچ اور اپنے علیحدہ ہی خیالات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے دن کام پر نہیں جائے گا، کتنے دن ہمارے لیے یہ روٹی روزی نہیں کما پائے گا،
ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس چوٹ، اس تکلیف کے اندر وہ جو موجود انسان ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنا درد چل رہا ہوگا، اور اس درد کو وہ فیملی ممبر محسوس کرتے ہوئے خود ایسے ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں جو نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے کام کا کیا فائدہ جس کام کو کرنے کے بعد ہم دوسروں کے لیے آسانیاں لینے آئے تھے اور وہ آسانیاں راستے میں رہ گئی اور ہم ان کے لیے تکلیفیں لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں دوبارہ آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے کہیں بھی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے سیفٹی کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ سیف طریقے سے کما پائیں گے تو گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ صحیح طریقے سے نہیں کما پائیں گے تو گھر والوں کے لیے کچھ بھی کر لیں کوئی آسانی نہیں لے کے جا رہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے لیے نہ صحیح ان کے لیے احساس کریں جن کے لیے آپ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے بھائی ایک دہاڑی لگا کر اپنے آپ کو اتنی چوٹ کے اندر، اتنے صدمے کے اندر لے کر گھر پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ آسانیاں نہیں خرید کے جا رہے، تکلیفیں لے کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر مزید تصدیق سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔